آج کا سبق ہے ہمارا سورہ ماعون یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین کی صورت۔ یہ بھی نمازوں کے اندر عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اور اس صورت کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے۔ کچھ غلطی تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے نماز خراب نہیں ہوتی، لیکن کچھ غلطی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ہو جانے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پاتا ہے اور ہم غفلت میں رہتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے قرآن کریم کو سیکھنے کی۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کرو گے تو پھر گنہگار ہوں گے، لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہے اور پھر سیکھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا ثواب تو ملے گا ہی۔ لیکن آپ کوشش کرتے رہے اور نہیں سیکھے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو کل قیامت کے دن قرآن کریم کو پڑھنے والا اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور غلطی سے بچنا چاہیے۔ تو آج کے سبق کو ہم شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یہاں را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہوتا ہے تو اس کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں اس طرح سے۔ یکذب، دال کا میں نے آپ کو کل کے سبق میں بھی بتایا تھا، بہت نرمی کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ جب زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانتوں سے ٹچ کرو گے اس طرح سے تو آپ کا دال نکلے گا۔ یکذب بالدین، یہاں میں نے زیادہ کھینچ کر کے پڑھا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اب وقف کرنے کی حالت میں مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پرسوں کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد میں جزم آ جاتا ہے تو وہاں پر مد لازم ہوتا ہے، اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے یہاں پر وقف کیا تو اب یہاں پر نون ساکن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے حروف مدہ ہے یا مدہ، تو اب اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے زیادہ، جیسا کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ الَّذِي، دونوں جگہ پر دال ہے، نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ يَدُعُّ، اس لفظ کو بہت دھیان کے ساتھ میں سنیے گا، یہ عام طور پر بلکہ زیادہ تر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، اس کو یدعل پڑھتے ہیں، لیکن یہ یدعل نہیں ہے، عین کے اوپر تشدید ہے تو عین کو ڈبل پڑھیں گے۔ اور ڈبل کب پڑھا جائے گا؟ اگر ہم اس پہ ہلکا سا رک جائیں تو یہ ڈبل پڑھا جائے گا خود بخود، جیسے یدعل، اس طرح سے اگر رک کر پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے اس طرح سے تو آپ کا عین ڈبل پڑھا جائے گا۔ یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض، یحض کے اندر یہ ضاد ہے، ضاد کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں، اور اس کا مخرج میں نے آپ کو پرسوں کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ زبان کی کروٹ کو اوپر والے داڑوں کی جڑ سے ٹچ کرنا ہے تو آپ کا ضاد نکلے گا، ولا يحض، اس طرح سے، على طعام، یہاں پر طا ہے، تا نہیں ہے، اگر ہم تا کے ساتھ میں پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب بدل جائے گا، طعام کا مطلب اور ہے اور طعام کا مطلب اور ہے، اس لیے اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو پر کر کے پڑھیں۔ طعام المسکین، فویل للمصلین، فویل لل، اس لفظ کو دھیان کے ساتھ میں سنیے گا، 3 جگہ پر لام ہے، فویل، پھر لل، فویل للمصلین۔ یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، جو عام طور پر لوگ اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے تو بہت تھوڑی سی پریکٹس میں ہم سے لفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مصلین کے اندر صاد ہے، سین نہیں ہے، مسلین نہیں پڑھنا ہے، مصلین منہ بھر کے پڑھیں گے۔
الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہم عن صلاتهم، عن کے نون کے اندر اخفا کریں گے، تھوڑا سا ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں صاد ہے، صاد اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن، اس طرح سے ناک میں جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ الذین هم یراءون، را کو پر کر کے بھی پڑھیں گے اور 4 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر یہ بڑا مد بنا ہوا ہے اور بڑے مد کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس لفظ کو بھی دھیان کے ساتھ میں سنیے گا۔ وَيَمْنَعُونَ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ماعون، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سورہ ماعون بھی مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اس کی آپ پریکٹس کر لیں گے اور ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر نماز کے اندر غلطی نہیں ہوگی، تلاوت کے اندر۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو یہ تجوید کے جتنے پوائنٹ، جتنے قاعدے ہیں اس صورت کے اندر تمام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ